لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم۔ سورۃ التطفیف کی آیت نمبر 21 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 22 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والا حصہ جو اس سورت کا ہم پڑھ کر آئے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی دو قسموں کے انجام کو بیان کیا۔ ایک تو جو بد کردار ہیں، برے لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، فجار ہیں، ان کے بارے میں بتایا۔ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی ارواح کو، ان کے نامہ اعمال کو سجین میں رکھا جاتا ہے جو اللہ کا قید خانہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو نیک ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے نامہ اعمال اور ان کی ارواح وہ علیین میں ہوتی ہے، جو اللہ کے یہاں گویا مہمان خانہ ہے، اس میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ اور پھر دونوں ارواح کا، روحوں کا، دونوں قسم کی روحوں کا کنیکشن جسموں کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر عالم برزخ کا یہ ثواب اور عذاب دونوں چیزیں ہیں۔ پھر عالم آخرت میں اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو وہاں پر کیا انجام ہوگا، کس طریقے سے وہاں پر ان کو، فرما برداروں کو انعامات سے نوازا جائے گا اور نافرمانوں کو سزا دی جائے گی، اس کا کچھ حصہ اوپر پڑھ چکے ہیں، اور کچھ حصہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم وہ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون وہ آرام دہ کرسیوں پر ہوں گے، یا وہ تختوں کے اوپر ہوں گے، ینظرون دیکھتے ہوں گے، وہ آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، دائیں بائیں چاروں طرف وہ نظروں کو گھما رہے ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور اپنے دلوں کو سکون پہنچا رہے ہوں گے۔ وہاں سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، خوشی ہی خوشی ہے جنت کے اندر۔ وہاں کسی کو کوئی غم نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوگا۔ وہاں خوشی کے ساتھ رہیں گے جنت کے اندر، ان کے چہروں سے خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تعرف تو پہچان لے گا، اے قرآن پڑھنے والے تو پہچان لے گا، اگر تو بھی جنت میں گیا تو پہچان لے گا، اللہ ہمیں جنت نصیب کرے۔ تعرف تو پہچان لے گا، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نضرۃ النعیم نعمتوں کی تر و تازگی، نعمتوں کی تر و تازگی، خوشحالی کی تر و تازگی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی خوش ہوتا ہے، کسی کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، چہرے سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ ضرور یہ آدمی خوش ہے، اس کو کوئی خوشی ملی ہے، اس لیے یہ خوش نظر آ رہا ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی غمی ہوتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے تو اس کا چہرہ بجھا ہوا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے ہی آدمی پہچانا جاتا ہے۔ تو تعرف فی وجوہہم تو پہچان لے گا ان کے چہروں میں، نضرۃ النعیم نعمتوں کی تر و تازگی، یسقون من رحیق مختوم، یسقون وہ پلائے جائیں گے، من رحیق خالص شراب میں سے، مختوم جو مہر لگی ہوئی ہوگی، جس پہ سیل لگی ہوئی ہوگی، ایسی شراب لائی جائے گی جس میں ذرہ برابر کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، خالص شراب ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ ختامہ مسک، اور اس کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہوگی، یہ مہر ہوگی کس کی؟ کستوری کی ہوگی۔
کستوری کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی ہوگی، یعنی خوشبودار چیز کی مہر اور سیل لگی ہوئی ہوگی، یہ شراب ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، لیکن یہ ملے گی اس کو جو دنیا کی گندی شراب نہیں پیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا کی گندی شراب پی لی اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی شراب سے محروم کر دے گا۔ اس کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنت میں اس کو داخلہ ہی نہیں ملے گا، وہ اللہ کے قید خانے میں ہوگا، جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، اس لیے اس کو شراب نہیں دی جائے گی، وہ محروم رہے گا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جنت میں اگر داخلہ مل بھی گیا تب بھی جنت کی شراب سے وہ محروم رہے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر بری چیز سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یسقون من رحیق مختوم، یسقون وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم مہر لگی ہوئی خالص شراب میں سے، ختامہ مسک جس کی مہر ہوگی کستوری کی، وفی ذالک اور اس چیز میں، ان نعمتوں کے حاصل کرنے میں، فلیتنافس المتنافسون حرص کرنے والوں کو حرص کرنی چاہیے، فلیتنافس حرص کرنی چاہیے، المتنافسون حرص کرنے والوں کو، یعنی جو لوگ حرص کرنے والے ہیں، لالچ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے۔ تنافس کے معنی اصل میں آتے ہیں کوئی چیز ہو اس کی طرف لوگوں نے دوڑ لگائی ہو اور ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہوں، تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، مطلب نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نیکی اور اچھے کام میں آدمی کو اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، اور دنیا کے معاملات میں آدمی کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا تنافس اور ہماری حرص وہ دنیا کے معاملات میں تو ہے، دین کے معاملات میں نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہے، وہ فلانا اس نے کوٹھی بنا لی، میری نہیں بنی ابھی، اب میری بن گئی، ارے اس نے تو اور بنا لی، اس کی دکان بھی ہے، میرے پاس بھی دکان ہونی چاہیے، اس کے پاس گاڑی آ گئی، میرے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے۔ ان چیزوں میں ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہم تنافس کر رہے ہیں، اس میں ہم حرص کرتے ہیں، اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، حالانکہ اس میں ایک دوسرے سے آگے نہیں نکلنا تھا۔ یہ دنیا تو ایک عارضی اسٹیشن ہے، یہاں ضرورت کی چیز استعمال کے لیے لے لی بس، اس سے زیادہ کی ضرورت جمع کرنے کی یہاں نہیں ہے۔ اور اصل حرص آخرت کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ فلانا ارے یہ تو دن رات قرآن پڑھتا رہتا ہے، مجھے بھی پڑھنا چاہیے، یہ کبھی سوچتے ہیں ہم؟ جی یہ تو پانچوں نمازیں مسجد میں پڑھتا ہے، ہائے میری پانچوں نمازیں مسجد میں نہیں ہو رہی ہے، مجھے پانچوں نمازیں مسجد میں پڑھنی چاہیے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فلانا تو تہجد گزار ہے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں تہجد، یہ کبھی سوچا ہم نے؟ اس طرح نہیں سوچتے، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے، حالانکہ اس میں بڑھنا چاہیے تھا۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَفِي ذَلِكَ اور اسی میں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ حرص کرنے والوں کو حرص کرنی چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو ان جنت کی نعمتوں کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جنت کی نعمتوں میں ایک دوسرے سے آگے کس چیز سے بڑھیں گے؟ اعمال سے بڑھیں گے، اس لیے اچھے اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارے فلانا مسجد میں اتنا دے رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ دینا چاہیے، فلانا مدرسے میں اتنا دے رہا ہے، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ کیا یہ پیچھے رہ جائے گا ویسے ہی، پھر لوگ مزے اڑائیں گے، چلو میں اتنا اٹھاتا ہوں مدرسے میں دیتا ہوں، میں فلانے غریب کی مدد کرتا ہوں، فلانے کی بیٹی کی شادی اس میں دیتا ہوں، فلانے بچے یتیم ہو گئے ہیں لہٰذا ان کی میں مدد کرتا ہوں۔ یہ کہاں ہم سوچتے ہیں؟ ان چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم اور اس شراب میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی۔ تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، عَيْنًا وہ ایک چشمہ ہے، یشرب بِهَا جس سے پیئیں گے المقربون، مقرب جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، اللہ کے قریب ہونے والے ہیں، مقرب ہے۔ اور سب سے زیادہ قرب اللہ کا جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ سجدے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، تو جب آدمی سجدے میں جاتا ہے اللہ کے بالکل وہ قریب ہو جاتا ہے اس وقت۔ اور اگر کوئی آدمی سچے دل سے
اللہ کی محبت میں سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے اندر اس کو یہ لذت محسوس ہوتی بھی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز فرض پڑھی ہم نے، 2 اس سے پہلے سنتیں پڑھی، لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے، ہم نے سر سجدے میں رکھا تھا، کس کس کو اس وقت یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں؟ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میں سجدے میں تھا اور مجھے یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں؟ سجدہ کیا ہم نے، لیکن سجدے میں بھی ہمیں رب کا خیال نہیں آیا۔ زبان سے سبحان ربی الاعلی یہ بھی ہم نے پڑھا، لیکن اللہ کے علو اور اس کی بلندی کا خیال تک ہمارے دل میں نہیں آیا۔ زبان سے ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ کی بڑائی کا خیال اور دھیان ہم نے دل میں لایا ہو، یہ نماز کون سی نماز ہوئی ہماری؟ بس اللہ قبول فرما لے، وہ مہربانی فرمائے، وہ قبول فرما لے، اور نماز کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو سب سے زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے کس سے؟ سجدے سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی نے یہ کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ نے فرمایا پھر میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ذریعہ سے، اس سے میری مدد کرو۔ تو عین یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے، یشربو پیئیں گے بہا جس سے، المقربون مقرب اور قریب رہنے والے لوگ، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، اوپر فرما برداروں کا تذکرہ، اب نافرمانوں کا تذکرہ۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کانوا وہ تھے، من الذین آمنوا ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، یضحکون ہنستے، وہ ایمان والوں سے ہنستے تھے، یعنی دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ مجرم وہ ہیں کہ جو دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کا کافر مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ حوروں کے چکر میں، ان کو حوریں ملیں گی، ان کو یہ ملے گا، ان کو وہ ملے گا، اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہو آپس میں اور کہتے ہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، یہاں دنیا میں ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے، یہاں فاقے لگ رہے ہیں، آگے ان کو کیا ملے گا؟ ساری نعمتیں تو یہاں ہمارے پاس ہیں، اور وہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ زندہ ہی نہیں کیا جائے گا، اگر زندہ کیا گیا تو جیسے ہمیں یہاں ملا ہے ایسے وہاں پر بھی ہمیں ملے گا، ہم ہی وہاں بھی آگے آگے ہوں گے، اس طرح کہتے تھے اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں پر ہنستے تھے دنیا کے اندر۔ وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے تھے، بِهِمْ ان کے پاس سے، ایمان والوں کے پاس سے، يَتَغَامَزُونَ تو آپس میں ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے تھے، آنکھوں سے ہاتھوں سے اشارہ کرتے کہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ حوروں کے چکر میں لگا ہوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس طریقے سے ہے۔ اور یہ اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آج مسلمان ہی مسلمان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی سنت کے مطابق اپنا پاجامہ اوپر رکھتا ہے، اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کسی نے داڑھی رکھی ہے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا مذاق اڑانے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، ٹخنے سے نیچے رکھنا حرام ہے۔ اب کسی نے اوپر رکھا ہے تو اس کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ اتنا اوپر رکھ لیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِزْرَأَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَىٰ أَنصَافِ سَاقَيْهِ، مومن کا ازار اور پاجامہ آدھی پنڈلی پر ہونا چاہیے۔ کہاں ہونا چاہیے؟ آدھی پنڈلی پر ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک کا جو حصہ ہے اس میں کہیں بھی رکھ سکتا ہے، یہ جائز ہے، البتہ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ
جہنم کے اندر جائے گا۔ لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، کہتے ہیں ان کو دیکھو جی یہ لنڈی پجامیوں والے، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اس طریقے سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمان مذاق اڑاتے ہیں، وہ مسلمان رہا ہی نہیں جس نے اس طریقے سے سنت کا مذاق اڑایا ہو۔ کچھ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ کسی اور چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی طرف نظریں اور اشارے کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھنے والے کتنی خوش قسمت ہے، یہ اللہ کے منتخب شدہ ہے، اللہ نے ان کو منتخب کر کے یہاں پر لائے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اپنی کتاب کا وارث بناتا ہوں اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو میں منتخب کرتا ہوں۔ اور وہ خود کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جو مدرسوں میں آ کر پڑھتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، ہم پتہ نہیں کن کاموں میں لگتے ہیں، لیکن وہ وضو کرتے ہیں اور سب سے پہلے کس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں؟ قرآن کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے زبان سے کس چیز کو ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ قرآن کو۔ سب سے پہلے ان کے کانوں میں جو آواز آ رہی ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کے قرآن کی ہے۔ نظر جس پہ پڑ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ رات کو جب سوتے ہیں اس وقت بھی ان کا یہی حال ہوتا ہے، دن بھر اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ مشغول رہتے ہیں، تو وہ تو ان سے زیادہ خوش قسمت کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن آج ہمیں اس کی قدر، ہمیں اصل میں قرآن کی قدر معلوم نہیں ہے، اس لیے جو قرآن کے ساتھ مشغول ہونے والے ان کی بھی ہمیں قدر نہیں کرتے ہیں۔ ان کو تو ہمیں اپنے سروں کے اوپر بٹھانا چاہیے، ہمارے سروں کے کیا ہے؟ تاج ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب گناہگار لوگ رات کو گناہ کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کا عذاب اترنے والا ہوتا ہے، اس وقت یہ معصوم بچے اٹھتے ہیں سحری کے وقت میں اور وضو کرتے ہیں، اور وضو کر کے اللہ کی کتاب کو ہاتھوں میں لے کر اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں، تو وہ آنے والا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رک جاتا ہے۔ یہ ہمارے محسن ہیں کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں آتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جب گناہ گار لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں تب یہ معصوم بچے اٹھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب وہ روک دیا جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ اور جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ مدرسے قائم ہوتے ہیں، خود مشاہدے سے آپ تجربے سے دیکھ لیں کہ وہاں اللہ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، کتنی رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، کتنے لوگوں کو سکون اور اطمینان وہاں پر حاصل ہوتا ہے۔ جو ہمارے یہاں کے پرانے لوگ ہیں وہ خود بیان کریں گے، آپ ان سے پوچھیں کہ جب تک یہاں یہ دین کا قلعہ قائم نہیں تھا تو اس وقت کیا حالات تھے، اور جب دین کا قلعہ یہاں قائم ہو گیا، مدرسہ قائم ہو گیا، اس کے بعد پھر کیا حالات ہو گئے، اللہ نے کیسے حالات کے اندر تبدیلی لائی، کیسا سکون اور اطمینان اللہ نے عطا کیا ہے، اور ہر چیز کی فراوانی ہو گئی اللہ کی طرف سے۔ تو ان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، جو ان کی عزت کرے گا اللہ کے یہاں عزت پائے گا۔ وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے ہیں بِهِمْ ان کے پاس سے، يَتَغَامَزُونَ، تو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو، اس طریقے سے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، وَإِذَا، اور جب انقلبوا وہ لوٹتے ہیں، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھروں کی طرف، انقلبوا فَكِهِينَ تو وہ لوٹتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے، گھروں میں پہنچتے ہیں تب بھی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں آج فلانا مولوی صاحب تھا، اس کو میں نے ایسا کیا ویسا کیا، آج فلانا وہ جو نمازی آدمی تھا اس کو میں نے اس طریقے سے مذاق اڑائی، اس کو ایسا کیا ویسا کیا، اس طریقے سے گھروں میں جا کر بھی اس کو بتاتے ہیں اور وہ بتا کر پھر مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قالوا ان هؤلاء لضالون، وَإِذَا رَأَوْا، اور جب وہ دیکھتے ہیں ہم ان کو، یعنی یہ مجرم دیکھتے ہیں کس کو؟ ایمان والوں کو، قالوا تو کہتے ہیں، ان هؤلاء بے شک یہ لوگ لضالون گمراہ ہیں۔ حالانکہ گمراہ کون ہے؟ وہ خود ہیں، لیکن اپنی گمراہی کا اقرار نہیں کرتے ہیں، جو حق پر ہیں ان کو کہتے ہیں گمراہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مشرکین مکہ
اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، اور جو وہ کرتے تھے اس کے خلاف اگر کوئی کرتا تو کہتے تھے یہ ملت ابراہیمی سے نکل گیا اور یہ سابی ہو گیا۔ تو مسلمانوں کو کہتے تھے یہ سابی ہے، یعنی اس نے اپنے آب و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، حالانکہ انہوں نے ملت ابراہیمی کو بگاڑ دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین توحید والا دین تھا، اس میں بت پرستی نہیں تھی، وہ بت پرستی کی دعوت دینے والے نہیں بلکہ وہ تو بت شکن تھے، وہ بتوں کو توڑنے والے تھے۔ لیکن انہوں نے دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، ان کے دین پر ہیں، اور اس دین کو انہوں نے بگاڑ دیا تھا، اس میں بت پرستی کو داخل کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 250 سال پہلے ایک شخص گزرا، عمر ابن لحی نام کا، اس نے ان میں بت پرستی کا آغاز کیا، ابتدا کی، وہ کہیں سے بت لے آیا، پھر آہستہ آہستہ بہت سارے بت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ خانہ خدا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ کا حکم تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ آپ تم دونوں اس گھر کو پاک رکھو، انطہر بیتی، میرے اس گھر کو پاک رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک رکھو۔ اسی گھر کو انہوں نے بت پرستی کے ذریعے سے ناپاک کر دیا تھا، اور کہتے یہ تھے کہ ہم حق پر ہیں، اور مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہیں اور ہم کیا ہیں، حق پر ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب وہ دیکھتے ہیں ہم ان کو، قالوا، تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جیسے آج بھی ہم میں سے جو لوگ قبر پرستی میں، بدعات میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کو جو صحیح دین پر چل رہے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے نہیں۔ جو بدعتوں کو اختیار کرنے والے ہیں، جو شرک کے اندر مبتلا ہونے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو پکے سنی اور اہل سنت والجماعت میں ہیں، اور جو لوگ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہیں، بدعات کو اختیار نہیں کرتے ہیں، سنتوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیا ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، وما ارسلوا، حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے وہ، علیہم، ان پر، حافظین، نگراں بنا کر، ان کو نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا کسی پر، تو یہ کیوں ان کے اوپر یہ تبصرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، یہ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن ایمان والے ان نافرمانوں کے اوپر ہنسیں گے۔ جو دنیا میں نافرمان ایمان والوں پر ہنستے تھے، فَالْيَوْمَ، تو آج یعنی قیامت کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، وہ کافروں پر ہنسیں گے۔ اس دن ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے، نافرمانوں کا مذاق اڑائیں گے، جب ان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور یہ فرما بردار نیکوکار یہ اس وقت آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے سامنے نافرمانوں کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اس وقت یہ ہنسیں گے ان کو دیکھ کر کہ یہ دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اب دیکھو وہاں جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر عذاب سہ رہے ہیں۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل ثوب، تحقیق کے بدلہ دے دیا گیا، الکفار، کافروں کو، ما كانوا يفعلون، اس چیز کا جو وہ کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو انہوں نے برے اعمال کیے ان کا بدلہ دے دیا گیا اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا اور طرح طرح کے عذابوں کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا۔ ایمان والے اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی کہ اگر لوگ تمہارا مذاق اڑائیں، تمہیں کچھ بھی کہیں، تمہیں اپنے دین پر چلنا ہے۔ کچھ کہتے رہیں، دین پر چلنا ہے، دین سے ہٹنا نہیں ہے تمہیں، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم ہٹ گئے پھر تمہارا حشر بھی کہیں ان کے ساتھ ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہوں گی، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہیں کچھ کہیں گے، پریشان کریں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے، اذیتیں پہنچائیں گی، لیکن تمہیں اس وقت دین کے اوپر قائم رہنا ہے۔ پھر وہ وقت آئے گا، قیامت قائم ہوگی، میدان حشر ہوگا اور اللہ کی عدالت لگے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد نافرمانوں سے اللہ خود نمٹے گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کے چکر میں
پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم تو بس اپنے رب کے راضی کرنے میں لگے رہو، اس کے حکموں کو پورا کرو، بس وہ اللہ تمہیں نواز دے گا، دنیا میں بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا، دنیا میں بھی تمہیں چین اور سکون عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی اپنے نعمتوں سے تمہیں نوازے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ تعالی اپنی کتاب کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔